www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے پیارے بھائیوں، اب تعالیٰ شانہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ کرے زندہ ہو جائے. ہمارا جمع ہونا، پھر ہمارا الگ الگ ہونا، یہ ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا دین، اور کچھ نہیں. کہ دین زندگیوں میں آ جائے، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دین زندگیوں میں آوے، پھر ہمارے ذریعے سے دنیا میں آوے. یہ دو باتیں مسلمان کے دل میں ہے. دین کو اپنی زندگی میں لاوے، یعنی ایمان اپنے اندر ایسا پیدا کرے جو اس کو اللہ کے حکموں پر، اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کرے کہ جو اس کو اللہ کے حرام سے بچائے. ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کرے کہ جو اس کو اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے تیار کرے. یہ ہر چیز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. آدمی کاروبار کرے، کیسا کاروبار کرے کہ نفع آئے، ایسا کاروبار کرے کہ کھوٹ سے بچے، اور ایسا کاروبار جو ہو تو اس کے ہر تقاضے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے. کہ دکان کے لیے جاپان جانا ہے تو دکان کے لیے جاپان چلا جائے گا. بھی جاپان کیوں گئے تھے؟ یہ دکان کا تجارت کا کام تھا. سرکاری نوکر ہمارے ہاں دلی آئے مل جاننے والے، یہاں کیسے آئے تھے؟ سرکاری کام سے آیا تھا، تقاضا ہے. میرے بھائیوں، ایسے دین کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. جب دین سے صحیح تعلق ہو جاتا ہے تو یہ باتیں وجود میں آتی ہے کہ اللہ کے حکموں اور اللہ کے فرضوں کو مسلمان ادا کرتا ہے، اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے اندر پیدا کرے. دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے. جب وہ کسی کام کی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کام میں کمال پیدا کر دے گا. دین کی محنت ہوگی، دین کی محنت ہوگی تو دین میں کمال آئے گا. اور دین کا کمال یہی ہے کہ ایمان تیار ہو گیا، اللہ سے صحیح تعلق تیار ہو گیا. اب یہ اللہ سے صحیح تعلق جب ہوگا تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے چلے گا، کر کے نافرمانی نہ ہو جائے، حد نہ ٹوٹے.
اپنے آپ کو بچاوے گا، ڈر ڈر کر کے چلے گا، اپنے نفس سے بھی ڈرے گا کہ نفس کی شرارت میں نہ آ جاؤں، دوزخ سے بھی ڈرے گا، دوزخ سے بچنے کی پناہ مانگے، اللہ کی ناراضگی سے بھی بچے، کیوں؟ اللہ سے تعلق ہے، اس لیے پھر زندگی کی لائنیں صحیح ہو جاتی ہے، عمل صحیح ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کا لین دین صحیح ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے، اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس لیے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے یہ ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ ہم دنیا والوں سے کوئی چیز نہیں مانگتے، جی ہاں، ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے، ہاں اپنے بھائیوں سے محنت کا تقاضا ہے، قربانی کا تقاضا ہے، عمل کا تقاضا ہے کہ وہ محنت کریں، قربانی دیں اور اپنا عمل تیار کریں۔ عمل کی تاثیر میرے بھائیوں ایسی ہے کہ دنیا میں حالات آتے ہیں وہ عمل سے دور ہوتے ہیں، ہاں دنیا کی چیزوں سے حالات سدھرتے نہیں ہیں، جو حالات زمین پر آتے ہیں بندوں پر، اس کا علاج دنیا کی چیزیں نہیں ہوتی۔ جب دنیا کی چیزوں پر یقین آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس یقین کی وجہ، باطل یقین کی وجہ سے اس کو فیل کر دیتے ہیں، فیل کر دیتے ہیں۔ تمہارا یقین یہ ہے کہ مال سے ہو جائے گا، تو مال کے اثر کو فیل کر دیا، تمہارا ذکر دوا تو دوا کے اثر کو فیل کر دیا، دوا سے فائدہ نہیں ہوا۔ جب یقین خراب ہوتا ہے تو یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ جب یقین صحیح ہو گیا تو یقین صحیح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ چیزوں کی تاثیروں کو بدلتے ہیں کہ زہر سے موت نہیں آئے گی، اللہ کے حکم سے موت آئے گی۔ ہاں یہ کب بنے گا؟ کہ یہ جب بنے گا جب دلوں میں صحیح معنی میں اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، جنت دوزخ کا یقین اور اس کے مطابق زندگی، تو اس کا اتنا بڑا اثر ہے کہ چیزوں کے اثرات کو بدل دیں گے اللہ، کہ زہر ہے لیکن یہ موت نہیں آئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کھایا، کیوں زہر کھایا؟ کہ دشمن کا ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا تو بات کرنے کے لیے آیا تھا، بات چیت کرنے کے لیے آیا، جنگ ہو رہی تھی تو بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں زہر کی شیشیاں تھی۔ خالد نے پوچھا کہ زہر کی شیشے کیوں رکھ رکھی ہے؟ کہ آپ سے بات چیت کرنی ہے، آپ سے لڑائی ہوگی، آپ کے ہاتھوں سے اگر ہم ہار گئے تو پھر ہم جیئیں گے نہیں، آپ کے ہاتھ نیچے، کیونکہ زہر کھا کر مریں گے۔ تو بنا زہر سے آدمی مر جاتا ہے کہ ہاں لاؤ مجھے دے دو، میں کھاؤں گی تاکہ میں تمہارا دشمن ہوں، میں جاؤں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں تو بسم اللہ کر کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا۔ موت مدینے میں ہوئی حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں، جی ہاں۔ تو یہ حضرت خالد نے اپنا کوئی کرتب دکھانے کے لیے نہیں کھایا تھا، جیسے لوگ شوقدابہ سے کرتب دکھاتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کو ایمان سمجھانے کے لیے بتایا۔ یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، یحیی و یمیت، چوتھا کلمہ توحید کا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس
کا کوئی شریک نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کھایا تھا، گویا ایک طرح کی دعوت تھی، ایک طرح کی یہ دعوت تھی۔ دیر سے نہیں مرتے ہیں، اللہ کی طرف سے موت آتی ہے، اللہ کی طرف سے زندگی آتی ہے، یہ ایمان بنایا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرے تو وہ مر جائے گا، کیونکہ اس نے وہ چیز نہیں بنائی ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چیزوں کی تاثیریں بدل دیتے ہیں کہ موت لانے والی چیز سے موت نہیں آئے گی، جلانے والی آگ جلائے گی نہیں، ڈبانے والا پانی ڈبوئے گا نہیں۔ ہاں، اس سے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ڈوبے اور پھر ان کی فوج ٹوٹ گئی، طاقت والے ڈوبے، کمزور نہیں ڈوبے، کمزوروں کو نکال دیا اور طاقت والوں کو ڈبایا، حکومت والوں کو ڈبایا اور جن پر ظلم ہوتا ان کو بچایا۔ بڑی قدرت ہے۔ تو قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، ایک تو ایمان ہے، ایک دعا ہے۔ یہ دو چیزیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ایک اپنے اندر ایمان پیدا کرنا، اللہ کا تعلق، اللہ کا ڈر، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان مال لگانا، یہ میٹیریل ہے اس کا۔ جب یہ باتیں ہوگی کہ حالات بدل جائیں گے، ہاں حالات بدل جائیں گے، جن کے حالات کمزور تھے وہ قوی ہو جائیں گے۔ یہ تاثیر ہے اس کی کہ ان کون سی طاقت ہے کہ ایمان کی طاقت ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ تمام نبی یہ طاقت لے کر آتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، ہتھیار نہیں ہوتے، فوج نہیں ہوتی اور اپنی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ چیز ہوتی ہے ایمان والی بات۔ اسی سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اسی سے سمندروں میں راستے ہوتے ہیں، اسی سے بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ نبیوں کے قصوں میں ہے کہ وہ ایمان کے کام کرتے ہیں اور ایمان کے کام کے ساتھ پھر دعا مانگتے ہیں۔ جب دعا مانگی تو جو چیز ممکن نہیں تھی وہ ہو گئی، جو نہیں ہو سکتی تھی وہ ہو گئی۔ وہی دو نعمتیں میرے دوستوں ہم کو ملی ہے، ایمان اور دعا۔ ہاں، اپنی دنیا آخرت بنانے کے لیے، اپنے حالات کو بنانے کے لیے، ناگوار حالات سے نجات پانے کے لیے، کہ یہ دو چیزیں دی ہیں۔ ایک ایمان دیا، ایمان میں دو شرطیں ہیں، ایک یقین پیدا کرے، ایک اپنے اندر خوف پیدا کرے۔ جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈا ایک گرم، ایک ٹھنڈا ایک گرم، ایسے ایمان کی دو وائر، ایک یقین ایک خوف۔ مومن اپنے اندر یقین رکھتا ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہوگا چھوٹا بڑا، جو حال آئے گا وہ صرف اللہ کی طرف سے آئے گا اور کیسے نہیں آئے گا۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ بھی اللہ کا۔ اللہ کے فیصلے اللہ کے مخلوق پر چلتے ہیں، نقصان کے، نفع کے، حیات کے، موت کے، بیماری کے، تکلیف کے، دشمنی کے، محبت کے، سب یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اس کو امر کہتے ہیں۔ تو امر کس کا؟ کہ امر اللہ کا۔ اور مخلوق کس کی؟ کہ مخلوق خالق کی۔ کسی کا کسی کا کچھ نہیں، کوئی بھی اس میں دخیل نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ فیصلہ بھی اللہ کا اور مخلوق بھی اللہ کا۔ تو مخلوق کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ہدایت ہے نبیوں کی کہ تم اللہ کے فیصلوں کو اپنی موافقت میں کرو۔ جب اللہ کے فیصلوں کو اپنی موافقت میں کرو گے تو پھر تم جیت گئے، باقی لوگ ہار گئے۔ جی ہاں، کہ اللہ کا فیصلہ ان کے ساتھ ہے۔ نبیوں کی زندگی سے اللہ نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جب نبی دنیا میں محنت کرتے ہیں دعوت کی اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو مجمع ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔
کہ اب اللہ کا فیصلہ ان کے ساتھ، اللہ کی مدد ان کے ساتھ، وہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے حکموں کی، اس کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کا فیصلہ ان کے خلاف جاتا ہے۔ یہ مثالیں بھی ہیں، ایک ہی فیصلہ ایک کے کام کا، ایک کی بربادی کا۔ ایمان سکھانے کے لیے یہ باتیں سمجھائیے کہ ایک ہی سمندر ہے جس میں سے موسیٰ علیہ السلام پار ہو رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اترے ہیں تو اس میں راستہ ہو گیا، اور فرعون کی فوج اتری ہے تو وہ پانی مل گیا، تو جو پھٹا ہوا تھا وہ فغشیہم من الیم ما غشیہم، کہ پانی کے پانی چھا گیا۔ فیصلہ اللہ کا، ان کے لیے بربادی کا، ان کے لیے نجات کا۔ یہ ایمان کے راستے کی چیز ہے۔ جب بھی قیامت تک یہ باتیں پیدا کی جائے گی، اللہ یہی فیصلہ کرے گا کہ ایمان والوں کے لیے خیر کا فیصلہ آئے گا، اور اس فیصلے کو اللہ کے سوا کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری میں بے پرواہی کی، اپنی ذمہ داری میں بے پرواہی کی کہ ہاں اب فیصلہ ہماری موافقت میں نہیں آئے گا، بلکہ ہم کو بے پرواہی کی تھوڑی سزا ملے گی کہ تم نے بے پرواہی کیوں کی، تھوڑی سزا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی تربیت ہو جائے، یہ آئندہ نہ کرے، حق ادا کرنے کی کوشش کرے، ثابت قدم رہنے کی فکر کرے، اس لیے تھوڑی سزا۔ ہاں، جب پھر سمجھ گئے پھر وہ سزا بھی اٹھ جائے گی، پھر وہی انعام اکرام کا راستہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی تھوڑی سزا دیا جاتی ہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ پھر جب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ بس پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا انعام اکرام کا جو اللہ کے پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے پرہیزگار ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈریں گے، وہ ڈر کر کے زندگی گزاریں گے پابند ہو کر، اللہ ان کے لیے پریشانیوں میں سے نکالنے کی راہ اپنی قدرت سے نکالے گا۔ کیسے نکالے گا؟ کہ اپنی قدرت سے نکالے گا۔ جی ہاں، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ تو جب ایمان والے بنے، تقوی پرہیزگار والے بنے، اپنا حق ادا کرنے والے بنے، یہ ان کی اگر پریشانیاں آئی ہے تو ان پریشانیوں میں سے اللہ انہیں اپنی قدرت سے نکالے گا، اور ان کو روزی دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کا خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ روزی کہاں سے آئی؟ روزی کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اسباب ہے نہیں، کہ اللہ کی قدرت سے آئی ہے۔ کہ کس بنیاد پر؟ کہ ان کے ایمان پر، ان کے تقوی پر اللہ رزق دیتے ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو حضرت زکریا کی تربیت میں تھی، اپنے بند کمرے میں حجاب پردے کے ساتھ رہتی تھی، وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا سوائے حضرت زکریا کے۔ ایک دفعہ وہ گئے تو وہاں پھل رکھے ہوئے ہیں، میوے رکھے ہوئے ہیں۔ ارے کون آیا، کون دے گیا؟ حضرت مریم نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیسے آیا؟ کہ اللہ کی قدرت سے آیا، اللہ کی قدرت سے آیا ہے سیدھا۔ تو جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت سیدھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ، زکریا علیہ السلام تو نبی تھے، ان کی بصیرت و یقین میں اور اضافہ ہوا کہ اللہ تو اس طرح دیتے ہیں۔ تو ان کی اولاد نہیں تھی، تو ان کے سب اللہ تعالیٰ ان کو میوہ دے سکتا ہے یہاں پر سبب کے، تو مجھ کو اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں اولاد کی دعا مانگی، وہ بھی قبول ہو گئی کہ تمہیں بڑھاپے میں، بیوی تو پہلے سے بھی اولاد تھی اور یہ خود بوڑھے ہو گئے تھے،
گوشت لٹک گیا تھا ہڈی پر سے اور بال اور سب سفید ہو گئے تھے، لیکن بیٹے کی ضرورت تھی تبلیغ کرنے کے لیے. بیٹے کی ضرورت کیوں تھی؟ تبلیغ کے لیے. ہاں، مال کا وارث بنانے کے لیے نہیں. لوگ تو مال کا وارث بنانے کے لیے اولاد چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کھلا رہے، نہیں تو تالا پڑ جائے گا. وہ مانگتے تھے اولاد تبلیغ کے لیے کہ میرے بعد وہ تبلیغ کرے. اولاد ہے نہیں کوئی، تو جب اللہ بے موسم اور بے موقع کچھ ہے نہیں، قدرت سے روزی دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. وہ دعا مانگی، وہ دعا بھی قبول ہو گئی. اس لیے میں نے کہا کہ ایمان اور دعا یہ بڑی بڑی مشکلوں کو حل کرنے والا راستہ ہے. جب یقین بنا، اندر خوف بنا اور اس کے مطابق زندگی بنی اور دعا مانگی کہ وہ دعا یہ کام کرے گی کہ وہ حالات کو بدل دے گی. یہ ہمارا ہتھیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، غیر مومن کا نہیں. غیر مومن کو نہیں ملتی ہے تو یہ ہتھیار کی بات. ابو جہل نے بدر کے میدان میں جانے سے پہلے کعبے میں دعا مانگی مدد کے لیے، اور یہ دعا مانگی کہ اللہ جو تیرے نزدیک صحیح ہے اس کی مدد کر. تو دعا ہوئی اور صحیح ہے، تو نبی صحیح تھا یہ غلط تھا تو دعا اس پر پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی اور یہ ہلاک ہوا کیونکہ یہ صحیح راستے پر نہیں تھا. تو دعا اپنا کام کرتی ہے. ہم کو دعا والا بنایا ہے. کیا بنایا؟ ہاں، بھیک مانگنے والا نہیں بنایا کہ اسے بھیک مانگو اسے بھیک مانگو اس کا، کہ نہیں، تم دعا والے بنو. ایمان کے راستے کی محنت کر کے صحابہ دعا والے بن گئے اور ان کی دعا ہر وقت قبول ہوتی تھی. مستجاب الدعوات ان میں سعد ابن ابی وقاص ہے، برا ابن مالک ہے، خلفاء راشدین ہے. یہ حضرات ان کی دعا ہر وقت قبول ہوتی، ہر وقت. حضرت عمر کے خلافت زمانے میں بارش نہیں ہوئی تو بہت فکر مند ہوئے، بہت محنت کی، بہت لوگوں کو کھلایا پلایا. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. خواب میں حضور کہنے کہ عمر کو کیا ہو گیا، دعا کیوں نہیں مانگتا، کتنا اناج جمع کرے گا لوگوں کو کھلانے کے لیے، یہ دعا کیوں نہیں مانگتا. وہ آنکھ کھل گئی، دعا مانگی. جب دعا مانگی تو آواز آئی کہ مدد آ گئی، مدد آ گئی. تو ہمارا تو تعلق میرے دوستوں آسمان سے ہے، زمین سے نہیں ہے، یہ یاد رکھو. دنیا والوں کا تعلق زمین سے ہے، نیچے سے ہے. ہمارا تعلق اوپر سے، ہاں، کہ ہماری مدد ہے اوپر سے ہوگی. ومن نصر الا من عند اللہ. خبردار، کوئی مدد نہیں کرے گا سوائے اللہ کی. اس لیے ہم اللہ سے مدد لینے کے قابل اپنے آپ کو بناویں. اللہ کی مدد آتی ہے دین کی مدد سے. یہ قاعدہ بتایا اللہ نے کہ اللہ کی مدد آئے گی دین کی مدد سے. جب مسلمان دین کا مددگار ہو جائے گا کہ پھر اللہ ان کا مددگار ہو جائے گا. ان کے لیے راستے نکلیں گے، ان کی رکاوٹیں دور ہوگی. ہاں، ان کی عزت، ان کی ذلت عزت سے بدل جائے گی، ان کی نا امیدیاں امیدیں سے بدل جائیں گی، ان کی امیدیں اللہ پوری کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابشروا وامنوا ما یسرکم. بشارتیں لو، خوشخبریاں لو اور اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ اللہ تمہیں خوش کر دیں گے. تو اللہ کی بشارتوں کو لینا، فضائل کو سمجھنا اور اللہ کی بشارتوں کو لے کر کے اپنے آپ کو دین کے تقاضوں پر کھڑا کرنا، یہ وہ صورت حال ہے کہ جس سے نا امیدیں امیدیں سے بدل جاتی ہے اور اللہ تعالی حالات میں تبدیلی لاتے ہیں ان کی دعاؤں سے، ان کی قربانیوں سے. ہاں، ہمیشہ ہوا ہے. یہ متقی کہلاتے ہیں. جان مال کو صحیح استعمال کرنے والے صحیح یقین کے ساتھ یہ متقی کہلاتے ہیں. متقیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی لاویں گے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو متقی بنیں گے اللہ ان کے لیے پریشانیوں سے نکالنے کی راہیں نکالیں گے.
راستہ کھل گیا پریشانیوں میں سے نکلنے کا، اور ان کو روزی دیں گے ایسی جگہ سے کہ جہاں ان کو خواب و خیال بھی نہیں ہوتا. یہ تو متقیوں کے لیے. دوسرے نمبر میں یہ انعام کس کو ملے گا کہ دوسرے نمبر میں یہ انعام ان کو ملے گا جو پابندی سے اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرے. دیکھو کتنا آسان کر دیا کہ جو پابندی سے اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرے ان کے ساتھ اللہ وہی برتاؤ کرے گا جو متقیوں کے ساتھ کرتا ہے، کہ ان کو بھی پریشانیوں میں سے نکال دیں گے اور ان کو بھی ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے ان کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، کہ جو برابر اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے پریشانیوں میں سے نکالنے کی راہیں کھول دیں گے اور ہر تنگی میں سے ان کو راستہ دے دیں گے اور ان کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے ان کا خواب و خیال بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا نہیں مریم کو روزی دی، مریم کو روزی دی کہاں سے کہ قدرت سے. ایسے صحابہ کو روزیاں ملی کہاں سے کہ قدرت سے، کہ تھوڑا کھانا تھا سب کے لیے کافی ہو گیا. پورا مجمع کھا رہا ہے جو خندق کھودتے کھودتے بھوکا ہو گیا ہے اور کئی دنوں سے بھوکا ہے، ان کے لیے کافی ہو گیا. روزی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے. مدینے میں تو اناج تھا نہیں، مسلمانوں کے گھروں میں راشن نہیں تھا، اس لیے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. جب کام ہوا قربانی ہوئی تو وہ تھوڑا کھانا سب کے لیے ہوگا اور اوروں کو بھی ان کی برکت سے پہنچ گیا. یہ مثالیں اسی لیے دی ہے کہ ہمارے دلوں سے حالات کا تاثر نکل جاوے، اسباب کا تاثر نکل جاوے اور ایک اللہ سے ہونے کا اور ایک اللہ سے کرنے کا یقین بنے. جب یہ بات ہوگی کہ پھر ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوگی. اللہ نے ایمان بھی بطور انعام کے دیا ہے اور دوسرا انعام جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہماری دعائیں ہیں. اس امت کو دعائیں دی گئی ہیں، تمام نبیوں کو دعائیں دی. ہر نبی نے اپنی دعا کا استعمال کر لیا دنیا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. جو دعا آپ کو دی گئی تھی مخصوص وہ تو باقی رکھی ہے، اس کا استعمال نہیں کیا. کیوں کہ میں یہ دعا کا استعمال قیامت کے میدان میں کروں گا اپنی امت کو نجات دلانے کے لیے، اپنی امت کی سفارش کے لیے، کہ میری دعا باقی رہے گی. اور اس کے بعد اور بہت سی دعائیں ہم کو سکھائی کہ فلاں بات ہو جاوے تو یہ دعا کرو، فلاں بات ہو جائے یہ دعا کرو. برکت کی دعائیں، پریشانیوں میں سے نکلنے کی دعائیں یہ سکھائی. خزانے کھول دیے دعاؤں کے اور اس دعاؤں کے اثرات بتائے کہ آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہوا کہے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے نکلے تو کہ جب اللہ کا نام لے کر نکلے گا تو اس کو بشارت دی جائے گی کہ تم کو ہدایت بھی ہو گئی، تمہاری حفاظت بھی ہو گئی، تمہارا بچاؤ بھی ہو گیا. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھ کے نکلے کہ ہدیت و کفیت و وقیت، کہ تم کو ہدایت بھی ہو گئی اور تمہاری حفاظت بھی ہو گئی، تمہارا بچاؤ بھی ہو گیا اور تمہاری مدد بھی ہو گئی. یہ بشارتیں ہیں. تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں کام بھی دیا ہے اور انعام بھی دیا ہے. کام تو دیا ہے ہم کو دعوت کا، ہاں یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مشقت وہ دعوت کے کام پر لگی ہے سب سے زیادہ. ورنہ دعوت کا کام جب آپ نے شروع نہیں کیا تھا لوگ آپ کا اکرام کرتے تھے، محمد امین ہے، محمد سچے ہیں. جی ہاں، اپنی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے. کیوں کہ آپ کی سچائی پر، آپ کی امانت داری پر یقین، آپ کے فیصلے، جھگڑوں کے فیصلے آپ کے پاس لاتے تھے. کیوں کہ یہ انصاف سے فیصلہ کریں گے. تو بہت اکرام تھا. جب دعوت شروع ہوئی تو ان کی فوراً بات بدل دی، اب وہ آپ کے مخالف ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا اور کام کو اتنا بڑھایا کہ سارے مخالف جو تھے
وہ منافق ہو گئے یا پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. دو میں سے ایک بات ہوتی ہے کہ یا تو مخالفت کرنے والے مان جاتے ہیں یا پھر ہلاک ہو جاتے ہیں. نبیوں کے ساتھ ہی وہ مان جاتے ہیں. چنانچہ اکثریت نے آپ کی بات مان لی اور آپ کے ساتھ ہو گئے, خیر و برکت میں شریک ہو گئے. اور جو نہیں تھے ابو جہل ابو لہب ضدی ہوئے, ضدی لوگوں کو اللہ نے نامراد بنایا. تو سب سے زیادہ محنت, مشقت اور قربانی کو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت پر, دین کی دعوت پر لگایا. اور اس ایمان کی دعوت کو اس طرح اپنے قربانیوں سے چلایا, اپنے اخلاق سے چلایا. کوئی زور زبردستی کی بات نہیں تھی, بلکہ اخلاق سے لوگوں کو دعوت دی. ہاں, لوگوں کا انعام اکرام کیا, یہاں تک کہ محبتیں پیدا ہو گئی. جی ہاں, جو سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے اور اپنوں نے اپنی دشمنیاں چھوڑ دی, اور دشمنی چھوڑ کر وہ بھی راستے پر آ گئے. دعوت کی تاثیر ہے. جب دعوت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ دلوں کا جوڑ بھی پیدا کریں گے اور حالات میں بہتری بھی لاویں گے. حالات کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت اور محنت ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر ایک مجموعہ اس کام کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ مجموعے کے حالات ٹھیک کر دیں گے. ایک مجموعے کے حالات بنانے کے لیے افراد کا ہونا کافی نہیں ہے. مجموعہ, ایک مجموعہ اللہ کے کام کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ اپنے قدرت سے ان کے حالات ٹھیک کریں گے. جیسے بنی اسرائیل کے حالات ٹھیک کر دیے. بنی اسرائیل کے حالات ٹھیک ہو گئے اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعون تھا, ان کے حالات برباد ہو گئے. ہاں, کہ جب حق والے حق کا ادا کریں گے تو حالات ان پر نہیں آئیں گے, حالات باطل پر آئیں گے. اور جب یہ حق میں کوتاہی کریں گے تو حالات ان کی طرف سے ان پر آئیں گے. یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے. وہ بنی اسرائیل کی مثال بہت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ان پر بہت دور گزرے ہیں. جی ہاں, بہت دور ان پر گزرے کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے تو اللہ ان کے حالات کو ٹھیک کر دیتے تھے اور ان کے دشمنوں پر حالات آتے تھے. اور جب وہ بگڑ جاتے تھے تو ان کے دشمنوں کی طرف سے ان پر حالات آتے تھے. یہ قاعدے. اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ حالات ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کسی نہ کسی کو اللہ ذریعہ بنا دیتے ہیں. جی ہاں, کہ ان کی طرف سے آیا, ان کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے ہے. سانپ نے کاٹا کہ ہاں یہ سانپ سبب ہے, ورنہ اصل زہر تو اللہ نے پیدا کیا تھا اس کے اندر. جی ہاں, اس کے بعد نہیں ہے. سانپ کے پاس اپنا زہر نہیں ہے, وہ تو اللہ کا ہے, دیا ہوا. نفع نقصان کا مالک, کہ نفع نقصان کا مالک تنہا اللہ ہے. اس لیے ہم کو کلمہ سکھایا ہے, توحید ایک اللہ ہے, اس سے ہو رہا ہے, دوسرے غیر سے نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں میں جا کر کے ایک بیان دیا تھا. اس بیان میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھو, من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. بیان کا ایک ٹکڑا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے. یہ شرط ہے, اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کرو. خدا سے معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کہ خدا کا معاملہ ٹھیک ہونے کے لیے صرف دین کا راستہ ہے بس. اللہ تعالیٰ ملک سے, مال سے, زمینوں سے, عہدوں سے راضی نہیں ہے اگر دین نہیں ہے تو. ہاں, یہ وبال ہے دین کے بغیر. اور یہ چیزیں نہیں ہیں اور دین ہے کہ دین ہر حال میں رحمت ہے. تو یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا اپنا معاملہ خدا سے ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو مدینے میں جا کر کے آپ نے بیان فرمایا. پھر یہ جو بات آپ نے قاعدے کی بتائی اس کا اثر ظاہر ہوا. کیسے اثر ظاہر ہوا؟ اس کا اثر ایسے ظاہر ہوا کہ مدینے والوں کے حالات بہت گرے ہوئے تھے. اسلام سے پہلے بہت گرے ہوئے ہر لائن سے. عقیدے کے لحاظ سے وہ مشرک تھے, اتنی گراوٹ تھی, مشرک تھے. اور معاشرت کے لحاظ سے, کہ معاشرت کے لحاظ سے وہ دکھی ہی رہتے تھے. روزی میں تنگی, یہودیوں کا دباؤ,
پڑوس میں یہودی رہتے تھے، وہ شاہوکار تھے، پیسے ان کو دیتے تھے سود پر اور اپنے دباؤ میں رکھتے تھے. اور تیسری بات تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے. عقیدے میں مشرک تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، دشمنوں کے دباؤ میں رہتے تھے. ایسے حالات بہت برے، تفصیلات اس کی کتابوں میں، بہت برے حالات، اور کوئی راستہ نہیں سوچنے کا. برسوں سے ایسا حال. کب آیا دین؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنا کام شروع کیا. دھیرے دھیرے آپ کی بات پھیلنے لگی. جاہلیت میں لوگ حج میں آتے تھے، اپنا حج کرتے تھے جاہلیت والا، اس حج کے ذریعے سے بات پھیلتی تھی. تو بات پھیلی کہ مدینے میں کوئی ہے، مکے میں کوئی ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مدینے کے لوگ بھی حج کے موسم میں آئے. رات، حج کی جو راتیں ہوتی ہے وہ چاندنی ہوتی ہے، 10، 11، 12، 13 یہ تاریخیں ہوتی ہے چاند کی. تو روشن ہوتی ہے وہ چاند. اس وقت لائٹیں تو تھی نہیں. تو چاند کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی مینا میں. یہ کون ہے کہ یثرب کے لوگ ہیں، مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب. آئے ہیں کسی مقصد سے آئے ہوں گے، باہر آپ سے ملاقات ہوئی. آپ نے بیٹھ کر کے ان سے بات کی، اپنی دعوت دی، اپنا دین سمجھایا، آخرت سمجھائی، قرآن پاک پڑھ کر کے دعوت کو سمجھایا. تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی. یہاں سے شروعات ہوئی حالات بننے کی. بات سمجھ میں آ گئی اور کہنا کہ ہاں ہاں یہ باتیں تو ہم یہودیوں سے سنتے تھے، وہ اہل کتاب ہے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ آخری زمانے کا نبی ہوگا اور مکے سے ظاہر ہوگا. یہ تو ہم سنتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے پھر ہمارا غلبہ ہوگا. تو وہ ساتھ دیں اور ان کا غلبہ ہو، پھر ہم ساتھ کیوں نہ دیں؟ اس لیے آؤ ہم اس نبی کا ساتھ دیں. اس سے پہلے کہ یہودی ساتھ دیں. مذہب میں یہی آسان ہے کہ اپنی پہل کرو. دین میں یہ مطلوب ہے کہ جب کام سامنے آیا ہے، حق سامنے آیا ہے تو پہل کرو. وہی کامیاب ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے. کہ پہل کرو اس سے پہلے کہ یہودی پہل کرے. تو اتفاق کیا انہوں نے آپس میں اور ایمان لے آئے. یہاں سے حالات بننے کی شروعات ہوئی. پھر گئے واپس اور اپنے ماحول میں کام کیا، لوگوں کو سمجھایا. پھر دوبارہ آئے، پھر دوبارہ ملاقات ہوئی. اس طرح ان کا آنا ہوا. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ہاں کام شروع ہو گیا مگر کوئی کام سمجھانے والا ہے نہیں، دین سکھانے والا ہے نہیں. آپ اپنا ایک آدمی دیجیے جو ہمیں دین سکھائے. ہاں یہ ضروری ہے، دین سیکھنا پڑتا ہے. ہاں نہیں تو وہ دین نہیں ہوگا، رواج ہوگا. دیکھا دیکھی کر لیا، یہ رواج بنا. رواج پر مدد نہیں ہوتی، دین پر مدد ہوتی ہے. دین سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، یقین کرنا پڑتا ہے. اس لیے ان میں یہ بات طلب پیدا ہوئی کہ اپنا ایک آدمی دیجیے. چنانچہ مصعب بن عمیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. قریش کا جوان ہے، یہ بالکل غریب، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں ایک دم، لیکن کام کا آدمی ہے، پرانا آدمی ہے. اصولی بات ہے کہ کسی علاقے کو اٹھانے کے لیے کون جائے گا کہ پرانا آدمی جائے گا. تو اصول ہے. تو ان کو تیار کیا کہ حج کے قافلے واپس جا رہے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ. تو حاجیوں کے قافلے کے ساتھ واپس جو جا رہا تھا ان کے ساتھ گئے. مدینے میں پہنچ کر انہوں نے اپنا کام کیا، بے سر و سامانی میں کام کیا. مسجد نہیں تھی، مرکز نہیں تھا، مصلی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ایک کھیت تھے، کنواں تھا، اس میں کھجور کے درخت تھے، ان میں ٹھہرایا گیا تھا ان کو. مسجد نبی جو اب بنی ہے اس کے سامنے وہ جگہ تھی. اسد بن زرارہ کی وہ زمین تھی، صحابی وہی لے گئے. وہاں رہ کر انہوں نے اپنا کام شروع کیا دعوت کا. حالات بدلنے کے لیے ہمیشہ دعوت نے کام کیا ہے. کوئی رہبر ہوا تو رہبر کے ساتھ چلے گئے ملاقات کرنے کے لیے. رہبر نہیں ہوا تو جہاں ٹھہرے تھے وہاں بیٹھ کر زور سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے.
تو لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ بھئی کیا ہے، کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. لوگ بیٹھ کے سنتے تھے، پھر جو سننے کے لیے جو مجمع ہے اس کو دعوت دیتے تھے. یہ پکی بات ہے میرے بھائیوں، جتنا ہمارے اوپر دعوت کا عمل، اتنے ہمارے حالات کا صحیح ہونا، اتنا ہی ہماری دعاؤں کا قبول ہونا. ایک کام دیا ہے، علاج دیا ہے ساری پریشانیوں کا، ساری مشکلات کا، ساری مددوں کا. تو اس طرح انہوں نے 1 برس محنت کی. وہاں 1 برس میں سارے مدینے والے ایمان میں داخل ہو گئے. بہت کم لوگ بچے تھے روایتوں میں. وہ اکیلا آدمی، مقامی لوگ ساتھ دیتے تھے، ایمان میں لوگ داخل ہو گئے. پھر ان کو تعلیم دی، قرآن پڑھایا، احکام سکھائے، جمعہ کی نماز قائم کی. یہ کام کیا. 1 سال میں مدینہ کی فضا بدل گئی ایک آدمی کے ذریعے سے. کیوں کہ دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ہاں، ورنہ ایک آدمی کیا کام کرتے سر و سامانی میں، جن کو کھانے پینے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی تھی. یہ حضرات مزدوری کرتے تھے، لوگوں کے گھر سے بھی کھانا کھاتے تھے. ہاں، ٹفن نہیں آتے تھے، ناشتہ دان نہیں آتے تھے جو ہمارے یہاں آتے، مزدوری کرتے تھے اپنی روزی کے لیے. کسی پر بوجھ نہیں. حکم یہی تھا کہ کسی پر بوجھ نہ بنو، اپنا کرو، اپنا کھاؤ، اپنے دین کا کام کرو. اس لیے بہت مجاہدے سے دعوت بھی تھی، مجاہدہ محنت بھی تھی. تو اس لیے حالات جلدی ٹھیک ہو جاتے تھے کہ لوگ ایمان میں آ رہے ہیں، بات مان رہے ہیں. 1 سال میں مدینے کی فضا صحیح ہو گئی. پھر تعلق ہو گیا مدینے سے. ہاں، اب مدینے والوں نے یہ سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک مکے میں پریشان رہیں گے، لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، ہم لے آئیں آپ کو، جب ہمارے یہاں آئیے. پھر ہجرت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کام آگے بڑھا. تو جتنے برے حالات مدینے کے تھے وہ بدل گئے. خلاصہ یہ ہے، دشمنیاں تھی وہ ختم ہو گئی. دونوں خاندان محبت میں آ گئے، اور اپنی محبتوں سے اپنے دین کے تقاضوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے کہ انہوں نے، اس خاندان نے یہ کام کیا ہے، ہمارا خاندان یہ کام کرے گا. یہ کرتے تھے کہ اپنے اوپر تقاضے لیتے تھے اور تقاضے لے کے پورے کرتے تھے. ایک تو قربانی تھی، ایک اخلاق تھے کہ جو مجمع آتا تھا اس مجمع کا اکرام کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کو دین سمجھانا. یہ سب جب یہ ہوئی تو مدینہ منورہ کے سارے حالات ٹھیک ہو گئے. ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی. روزی کی تنگی تھی وہ ختم ہو گئی تھوڑے ہی عرصے میں. اور ایک بیماری تھی مدینے میں، ایک بخار تھا مدینے کا مشہور، جیسے آج بھی دنیا کے بعض ملکوں میں بخار ہوتا ہے. وہاں جانے سے پہلے انجیکشن لینے پڑتے ہیں، کیا دوائیں کھانی پڑتی ہیں. تو مدینے میں ایک بخار ہوتا تھا، مشہور تھا وہ، یثرب کا ہما عربی میں بخار کو کہتے ہیں کہ مدینے کا بخار بہت تیز ہوتا تھا. وہ مہاجرین نے ہجرت کی تو ان کو بھی یہ بخار لگا تھا، ابو بکر کو، بلال کو. یہ اور بخار ایسا سر بخار ہوتا تھا کہ بس آدمی ٹوٹ جاتا تھا. اس لیے صحابہ کو یہ بخار آیا، کمزور پڑ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور دین کا کام تھا. اللہ کے شان کہ وہ بخار بھی گیا. کسی نے خواب میں دیکھا ایک عورت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جا رہی ہے آگے ہوئی جوفا کی طرف. اس کی تعبیر یہ دی گئی کہ مدینہ میں جو وبا تھی نا بخار کی، وہ گئی. اب مدینہ کی فضا آج تک صاف ہو گئی. یہ سب دلیلیں ہیں ہمارے لیے کہ ہمارے حالات اللہ کی قدرت سے بنیں گے، اور وہ قدرت بہت بڑی ہے. وہ قدرت بہت بڑی. اللہ کی قدرت کے سامنے بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسانوں کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑی قدرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین دے کر کے میرے دوستوں اس قدرت سے فائدہ کی راہیں کھولی ہے کہ جب یہ دین آئے گا اور دین کے تقاضے آئیں گے تو جیسے مدینے والوں کے حالات بگڑے تھے، اللہ نے ان کے حالات ٹھیک کر دیے. ہر لائن سے، دینی لائن سے، دنیاوی لائن سے، معاشرت اور سماج کی لائن سے، ہر لائن سے عزت ہو گئی.
اللہ کے ہاں بھی اور اندر بھی. کیوں کہ محنت پر آئے, قربانی پر آئے, یقین کر کے اپنے تقاضے پر. دوسری طرف مکے والے تھے, ہاں بڑی طاقت والے کفار قریش, ان کے پاس مال بھی ہے, طاقت بھی ہے, بہادری بھی ہے, اور حرم مرکز ہے. ان کو بڑا غرور تھا, ہاں بڑا غرور اپنی طاقت کا. انہوں نے تنگ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے آپ کے آدمیوں کو, یہاں تک کہ آپ نے ہجرت کر دی. تو ادھر یہ محنت ہوئی, ادھر اللہ کی طرف سے قریش پر حالات آ گئے. قریش کی بربادی کا سامان ہو گیا. چنانچہ قریش اجڑ گئے. جو ایمان لائے وہ تو ایمان لائے, باقی اجڑ گئے, ان کی جگہ ہی نہیں رہی. اللہ نے وہ جاڑ دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں, بشیر اور نذیر. بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو, نذیر کہتے ہیں خطرے سے آگاہ کرنے والے کو. یہ دو صفتیں ہیں آپ کی. ان دونوں صفتوں کا ظہور ہوگا دنیا میں کہ جب لوگ آپ کے راستے پر چلیں گے تو بشارت کے حالات آئیں گے. خوش ہو جاؤ تمہارے لیے ہیں, خوش ہو جاؤ تمہارے لیے ہیں, خوش ہو جاؤ تمہارے لیے ہیں. کیونکہ آپ بشیر ہیں, نام کے بشیر نہیں ہے کہ خالی بشیر نام رکھا تھا ماں نے کہنے سے. اللہ کی طرف سے آپ کی جناب انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر. تو اطاعت کرنے والوں کو بشارتیں دیتے ہیں کہ تمہارا یہ حال ہوگا, تمہاری یہ خوشی ہوگی, تمہارے لیے برکتیں ہوگی, تمہارے لیے نصرتیں ہوگی. تو جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آئیں گے اور اپنی زندگی بدلیں گے, ہاں کہ خواہشات سے سنت کی طرف آئیں گے, فضولیات سے تقوی کی طرف آئیں گے, غفلت سے ذکر کی طرف آئیں گے. جب یہ حالات ہوں گے تو ان کے حالات بشارت والے ہوں گے. کیسے حالات پیدا ہوں گے کہ اللہ انہیں خوش کر دے گا. بشیر جس کا تقاضا ہے, اس لیے ابشروا بشارتیں لو, واملوا ما یسرکم, اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کر کے بھیجا ہے. وہ قیامت تک یہ چلے گا, قیامت تک چلے گا کہ جب جب لوگ آپ پر ایمان لا کر کے آپ کے راستے کے تقاضے پورے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے حالات لاویں گے کہ جو انہیں خوش کریں گے. اور جب ان کو انہوں نے بات بگاڑی پھر خطرے سے آگاہ کرتے ہیں کہ خبردار کوئی یہ نہ کرے, نہیں تو یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو جب یہ اپنی لائن بدل دیں گے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, اس وقت میں وہ حالات آئیں گے جس سے آگاہ کیا تھا, خطرے میں بلائیں اور مصیبتیں. جی ہاں, کیا بات ہوئی کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے ہیں, اپنا مقام چھوڑ دیا. اس لیے اللہ کی دعوت ہے سب سے پہلے توبہ کرنے کی. اس کی کہ توبہ کرو, واپس آ جاؤ معافی مانگ کر کے کہ اللہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. توبہ پر آؤ, زندگی صحیح کرنے کا ارادہ کرو. یہ ہم سے تقاضا ہے اللہ کا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. کہ توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, روزہ رکھنے والے اور بھلی بات کا حکم دینے والے, بری بات سے روکنے والے, اللہ کے حدود اور حقوق کی حفاظت کرنے والے, یہ باتیں ہو گئی کہ خوش ہو جاؤ. بشر المؤمنین, آپ ایمان والوں کو بشارت دے دو. اگر یہ باتیں پیدا ہو گئی ہے کہ پھر وہ حالات آئیں گے جو انہیں خوش کر دیں گے. ان کی دعائیں قبول ہوگی, ان کی عبادتیں قبول ہوگی. عبادتیں قبول ہونے کی وجہ سے برکتیں اور مددیں آئے گی. دعائیں قبول ہوئی تو ان کے حالات بدل جائیں گے, بلائیں دور ہو جائے گی, ہاں بیماریاں دور ہو جائے گی, رکی ہوئی بارش برس جائے گی. ہاں, اور برس رہی ہے زیادہ تو روکنی ہے تو رک بھی جائے گی. یہ سب تاثیریں اللہ نے رکھی ہے کس میں کہ اس راستے میں. حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق ہمارے عملوں سے ہے, یہ مطلب نکلا. اس نے توبہ کی دعوت دی, پھر عبادت کی دعوت دی, پھر جان مال لگانے کی دعوت دی, حکم زندہ کرنا اور بے حکمی سے اپنے آپ کو نکالنا.
یہ دعوت کی جو محنت ہے وہ ان ساری چیزوں کی ماں ہے. اگر دعوت کی محنت وجود میں آ گئی تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئے گی. ایمان والے بنیں گے, عبادت والے بنیں گے, توبہ والے بنیں گے, حقوق ادا کرنے والے بنیں گے. اور جب زندگی پاک ہو گئی تو دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی. پھر اپنی دعاؤں سے اپنے مسئلے حل کریں گے. اگر مجموعہ ایسا بن گیا تو مجموعے کے حالات اللہ صحیح کریں گے ان کی دعاؤں سے. دعا ایمان والوں کا ہتھیار ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب ایمان والوں کی دعائیں اوپر جاتی ہے اور بلا اوپر سے نیچے آتی ہے تو وہ دعا بلا کو نیچے آنے نہیں دیتی, روک لیتی ہے زمین آسمان کے بیچ میں, اور قیامت تک وہ روکتی رہے گی, نہیں آنے دے گی. دعا مانگنے والا اپنی زندگی پوری کر کے چلا بھی گیا دنیا سے, پھر بھی دعا اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے کہ بلا کو نیچے نہیں آنے دیتی. یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہمیں دعا والا بنایا ہے کہ مانگو اللہ سے. اللہ خوش ہوتے ہیں مانگنے سے, اور خالی ہاتھ واپس کرنے سے شرماتے ہیں. حدیثوں میں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس ہاتھ خالی ہاتھ پھیلا رہے اور میں اسے خالی ہاتھ واپس کروں. دعا کا انعام ہے ہمارے لیے, اور دین کی دعوت کی ذمہ داری ہے ہمارے لیے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ ایسا کام ہے کہ کھانے پانی کی طرح سے سب کی ضرورت کا کام ہے. سب کو کرنے کا کھانا پانی سب کے لیے. کوئی کھانا پانی کے بغیر کیسے زندہ رہے گا؟ تو دین اور دین کی دعوت کے بغیر کیسے کامیاب ہوگا؟ دین ہونا چاہیے اور دین لے کے لیے دعوت اور محنت ہونی چاہیے کہ پھر ہر کوئی کامیاب ہے. غریب بھی, مالدار بھی, سب بھی اپنے کامیابی دیکھیں گے کہ دنیا کی برکتیں دی جائے گی اور آخرت کے بدلے دیے جائیں گے. دونوں وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکتیں بھی دی جائے گی اور بدلے بھی دیے جائیں گے. یہ اللہ کے وعدے ہیں, وہ پکے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا وعدہ پکا ہے, تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے اور دنیا کے حالات دھوکے میں نہ ڈالے. ہاں, حالات کے حالات تمہاری دعاؤں سے بدل جائیں گے, تمہاری محنتوں سے بدل جائیں گے. جی ہاں, اور یہ چھوٹ اور یہ ختم ہو گئی محنت تو پھر جو اچھے حالات ہیں وہ الٹ جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنے زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے اور دین کے لیے راستہ کھولنا ہے کہ دین دنیا میں چلے اور پھیلے. اس کو نصرت کہتے ہیں. دو ذمہ داری امت کی ہے, دو ذمہ داری امت کی ہے. ایک اپنے دین پر قائم رہنا, دوسرا اپنے دین کا مددگار بننا. یہ دو کام ہیں ہمارے. اپنے دین پر قائم رہو. قائم رہنا ضروری ہے کیونکہ دنیا میں حالات آتے ہیں, اچھے بھی, برے بھی, ناگوار بھی. تو یہ نہیں کہ حالات کے تابع ہو جائے اور دین چھوڑ دے. یہ نہیں, دین پر قائم رہو. حالات اس دین کی وجہ سے پلٹ جائیں گے. تھوڑی حالات کی تکلیف آتی ہے لیکن جب قائم رہا وہ تکلیف نکل جاتی ہے, اور جو دین پر باقی رہا ہے اس کے اثرات اللہ پیدا کرتے ہیں. جیسے بعض مطلب رمضان گرمیوں میں آتا ہے, جیسا گرمی ہے اور سب گرمی ہے اور دن بھی بہت لمبا ہے, تو کیا کریں؟ روزہ رکھنے کا مشورہ کریں گے کہ مشورہ کرو روزہ رکھنا نہیں رکھنا, کہ نہ گرمی کا روزہ رکھیں گے. حکم یہی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر عید کرو. تو رمضان کا کام کہ مئی جون میں ہوا ہے کہ مئی جون میں روزہ رکھیں گے, کہ گرم ہوگا حالات ہیں گزر جائیں گے, اور جو روزے رکھے ہیں وہ باقی رہیں گے. حج ہے کہ حج گرمی میں آتا ہے, تو کیا کریں؟ شاید دنیا کے لوگ, گرم ٹھنڈے ملکوں کے لوگ بھی آتے ہیں حج کرنے کے لیے, اور سب گرمی ہوتی ہے, لو چلتی ہے, لوگ مر جاتے ہیں لو میں. اعلان ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کہ باہر نہ پھرو, لو جان لیوا ہے. لیکن حج کیا تو اسی میں ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ نے وہی مہینے طے کیے ہیں. یہ مثال ہے کہ مسلمان حکم کے تابع ہے, حال کے تابع نہیں ہے. اچھا حال ہے الحمدللہ, اور ناگوار حال ہے کہ تو بھی حکم پورا کریں گے, تو بھی روزہ رکھیں گے, تو بھی حج کریں گے, تو بھی نماز پڑھیں گے. سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, نماز پڑھیں گے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے یہ مثال دے کر کے کہ ہم تو حکم والے ہیں, ہم حکم والے ہیں, جو اللہ حکم دیں گے وہ کریں گے. پھر کہ حالات کو اللہ بدلیں گے اور حالات کا انعام بھی دیں گے. جن پر دین کا کام کرنے میں ناگوار حالات آئے ہیں اللہ ان کو عمل کا بھی بدلہ دیں گے, حالات کا بھی بدلہ دیں گے. یہ دستور ہے, عمل کا بھی بدلہ دیں گے اور جو حال آیا ہے اس کا بھی بدلہ دیں گے.
سردی میں وضو کیا ہے تو وضو کا بھی اجر انعام ملے گا اور سردی کا بھی انعام ملے گا کہ سردی میں وضو کیا تھا. جی ہاں، حالات کا بھی انعام دیتے ہیں. مسلمان کا حال آفت نہیں ہے. مسلمان کا جو حال آئے گا اس کے دین ایمان کی برکت سے وہ حال رحمت ہے. یہ سمجھنا چاہیے. ہاں، آفت الگ ہے، مصیبت الگ ہے. آفت جو آتی ہے وہ تو نافرمانیوں کی وجہ سے ناراض ہو کر کے اللہ ڈالتے ہیں، وہ آفت ہے، وہ پیشین بنا دے گی. اور ایک مصیبت ہے حکم پورا کرنے کے درمیان میں آئی ہے، حکم پر باقی رہنے کی وجہ سے آئی ہے کہ اس مصیبت کا تو اللہ بدلا دیں گے. جی ہاں، اس لیے صحابہ پر ہر قسم مصیبت ہے، فقر بھی آیا، تنگی بھی آئی اور دشمنوں کا ظلم بھی ہوا، سب ہوا. تو کیا وہ مصیبتیں تھیں؟ وہ آفتیں تھیں؟ وہ آفتیں نہیں تھیں، وہ مصیبت تھی. اس مصیبت کا ان کو بدلہ دیا گیا، اس لیے وہ اس سے خوش تھے. شکایت نہیں تھی کہ تو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے اور ایمان کی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں اس لیے آئیے. ایمان والے نہ ہوتے تو نہ آتی، ایمان کی وجہ سے آئیے. تو جو ایمان کی وجہ جو چیز آئی ہے وہ اللہ سے اجر و انعام دلاوے گی اور ترقی ہوگی دینداری میں اور اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ قرار دیے جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، نا امید کوئی نہ بنے، نا امید کوئی نہ بنے. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کرنے والا ہے. پھر بندے کا جیسا گمان ہوگا اللہ ویسا کریں گے. حدیث شریف میں انا عند ظن عبدی بھی، میں بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے بارے میں گمان کریں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ یاد رکھو تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو، کہ اللہ ہمارا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہم اس کے دین کے خادم ہیں، ہم دین کا کم کرنے والے ہیں، کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. بولا ینصرن قوم ینصرو، کہ اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی دین کی مدد کرے گا. تو ہماری مدد یہ حق ہے، اللہ ضرور کرے گا. کہ ہر آدمی اللہ سے اچھی امید اچھا گمان رکھے اور اپنی زندگی کی اچھی ترتیب بناوے، تاکہ گمان کے مطابق اللہ معاملہ کرے اور ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کریں. دونوں باتیں جمع ہوئی، ہمارے گمان بھی صحیح اور ہمارا عمل بھی صحیح. یہ ہدایت کی راہ ہے. اور جتنے اللہ کے انعام اکرام ہے وہ صرف ہدایت کے راستے سے ہی ملیں گے، گمراہی کے راستے سے کوئی انعام نہیں ہے. انعام ان کے لیے ہے جو ہدایت پر ہے. اور ہدایت کا راستہ کون سا؟ کہ وہ نبیوں کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین، کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا. یہ انعام کا راستہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے، انعام کا راستہ. اللہ سے اچھا گمان رکھ کر اپنی ذمہ داری پوری کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا. دعا ہمارا ہتھیار ہے جو ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے حالات بنانے والے ہیں. تو بھائی اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ ارادے کرو، ہاں، اور اپنے آپ کو تیار کرو. جتنی اپنی طاقت ہے اتنا کام کرنا ہے. امانت داری کی بات کہ جتنی طاقت اتنا کام. طاقت سے اوپر اللہ بھی نہیں کرے گا، نہیں کہے گا ہم سے. اپنی طاقت لگانا، اور جہاں ہماری طاقت کمزور پڑ جائے گی اور ہم کام میں ہوں گے تو اللہ اپنی طاقت لگائے گا. جب یہ کمزور پڑ گئے ہیں، ہمیشہ جب کمزور پڑے ہیں دین والے، اللہ نے اپنی طاقت اتاری ہے. صحابہ مکے میں کمزور تھے تو ان کو بتایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے تھے یمن سے تو اس کعبے کی حفاظت کس نے کی ہے؟ تم تو کمزور تھے، بلکہ تم تو تھے ہی نہیں، جو لوگ تھے وہ کمزور تھے. اللہ نے اپنے کعبے کو اپنی قدرت سے بچایا ہے. تم اللہ کے والے بن جاؤ گے تم کو بھی اللہ اپنی قدرت سے اس طرح بچا لے گا اور کامیاب کرے گا جس طرح کعبے کی حفاظت کی ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دکھانے اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہے کہ اپنے ہاتھیوں کو چڑھایا تھا، ہاتھی والوں کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا. وہ تو مینا کی سرحد پر ہی ختم ہو گئے اور قدرت سے ختم کیا اور بیت اللہ کو بچایا. یہ تو بیت اللہ ہے، تو جب بیت اللہ کی حفاظت ہوگی تو اللہ اپنے بندوں کی بھی حفاظت کرے گا. جب وہ بندے بن جائیں گے تو یہ مثالیں بھی ہے. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا اللہ ہے. جب ہم اللہ کے ٹھہرے ہیں تو اللہ ہمارا مددگار ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ والا بنانا ہے، دین والا بنانا ہے. اب ہمت کر کے بتاؤ، جو تقاضے پیش کیے جائیں اس پر لبیک کہیں، پھر ہماری جتنی اطاعت اتنی رحمت. اس کے لیے بھائی پہلا تقاضا یہ ہے
کہ 4 مہینے کا ارادہ کرو انشاءاللہ کہ 4 مہینے جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ, دیکھیے کون کون 4 مہینے لگائیں گے. فاروق بھائی, اور بتاؤ بھائی, دیکھو ماشاءاللہ, کھڑے رہو. 4 مہینے کون کون جائیں گے اللہ کے راستے؟ ہمت کر کے بتاؤ. 4 مہینے, وہ بھی پیچھے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ. بھائی 4 مہینے جانے والے کھڑے ہو جاؤ کہ 4 مہینے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرما. اور بتاؤ بھائی, جن کے ابھی ارادے ہوئے وہ بتاؤ, جن کے دلوں میں ابھی باتیں آئی ہے وہ بتاؤ. بھائی کھڑے رہو. اور بتاؤ بھائی, 4 مہینے اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا ہے. اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے, جیسے حضرت نے فرمایا, اللہ اپنے حالات کو درست کر دیں گے انشاءاللہ. جتنی قربانی ہوگی اتنی مدد آئے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ابھی ارادے ہوتے ہوئے تو بتا دو جلدی. آپ لوگ بیٹھ جاؤ, اللہ آپ نجات کو قبول فرمائے. اور آپ کا نام آ گیا ہے بیٹا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ قریب آ جائے ادھر. کہاں کے ہو؟ انکلیشور کے. آ جاؤ, اللہ قبول فرما. اور بتاؤ بھائی, بس یہاں بیٹھ جاؤ, پھر تمہارا نام لکھ لیتے ہیں. ہاں, اور بتاؤ 4 مہینے کے لیے ہمت کر کے بتاؤ دوست, ہمت کر کے بتاؤ. 4 مہینے کے لیے بہت بڑا مجمع ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اللہ ان میں سے اگر نگد جماعت بنانا چاہیں, کئی جماعتیں بن سکتی ہے اگر ارادے کر لیتے. بھائی بتاؤ ہمت کر کے, ہمت مدد دیکھنا. بتاؤ دوست بتاؤ. چلے کو پوچھو. اچھا 4 مہینے کی ہمت نہیں پڑتی تو چلے کے لیے بتاؤ. چلو کھڑا ہو جاؤ چلے میں. بھائی چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑا ہو جاؤ ذرا, کھڑا ہو جاؤ. بھائی چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ مدد کرے گا. بھائی چلے کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. بھائی چلے میں جانا ہے, کھڑے ہو جاؤ ہمت کر کے. ماشاءاللہ. اور بتاؤ دوستوں, اور بتاؤ. ماشاءاللہ یہ بھی کھڑے ہوئے. آ جاؤ تم قریب آ جاؤ. بھائی یہ نوجوان جو مائک کے پیچھے ادھر آ جاؤ, آ جاؤ. اللہ آپ کو قبول فرماؤ. مہویج والے بھی آ جاؤ. یہ مہویج کے ہے ماشاءاللہ. بیٹھو ادھر, اللہ قبول فرما. بھائی آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ. بھائی ان کو آگے آ جانے دو. بھائی آپ لوگ آگے آ جاؤ, تھوڑی تھوڑی جگہ کر دو. دیکھو یہ تو ایسا ہی ہوگا, جو اللہ کے راستے میں جائے گا ان کو آگے بلایا جائے گا. اللہ بھائی آپ لوگ بھی آ جاؤ. نوجوان آپ لوگ بھی آ جاؤ. جو جہاں کہیں ہو اللہ کے راستے میں جانے والے وہ آگے آ جاؤ. بیٹھ جاؤ. اچھا ایک قریب کی تشکیل کرتے ہیں, زیادہ دور کی نہیں. جنوری میں جون کی جماعتیں بنانی ہیں. جون کی جماعتیں ہمت کر کے بتاؤ کون کون جون میں جماعتیں لے کے جائے گا. کھڑے ہو کے کہو کہ میں ایک جماعت لے کے جاؤں گا. کھڑے ہو کے کہو. جماعتیں بتاؤ. چلو بھائی ہمت کر کے بتاؤ. جون کی جماعتوں میں 16 جنوری سے جانا ہے. کون کون جائے گا؟ ماشاءاللہ. کیا نام تمہارا؟ بلال, حنیف بھائی, آلون, آپ عمران, سہیل, ان کا کیا نام؟ توصیف بھائی جاکردہ. پوری جماعت بنانی ہے. وہ عمران بانولی کی ایک جماعت, بابی کی ایک جماعت. ماشاءاللہ. آپ کہاں کے ہو؟ عثمان بھائی ڈنگری, ہمارے انور بھائی انکلیشور. ایک اور ہے. ہاں یہ آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں اشفاق بھائی انکلیشور, ہیپی نگر. نیترن, عارف نیترن. آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں سعید بھائی, احمد بھائی بسانی. کھڑو. فاروق بھائی کھڑو. آپ سہیل, ہتھورن. ہتھورن ماشاءاللہ. ہتھورن کی ایک جماعت. اور بتاؤ دوستوں
ہمت کر کے بتاؤ، مسجد وار جماعت بتاؤ تو مسجد وار بتاؤ کہ مسجدوں میں سے ہم بنا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی کچھ نہ کچھ نیت کیے بغیر نہ جائیں، سب کچھ نہ کچھ قربانی کی نیت ضرور کر لیں۔ کوسمری سے ایک جماعت، اور بتاؤ بھائی کوسمری سے ایک جماعت، کوسمری جمعہ مسجد، اور کوئی ہے بھائی؟ اچھا آپ ارادہ کر لو نہ جا سکیں گے تو وہاں تک مقام پر کام کریں گے۔ کون کون مقام پر کام کرے گا؟ سبھی ارادہ کر لو کہ وہ مقام پر کام کریں گے اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں گے، اور اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنے گھروں میں تھوڑی دیر کے لیے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تعلیم کا حلقہ کریں گے اور مسجد کی تعلیم کے حلقوں میں شرکت کریں گے۔ سمجھئے روزانہ جو ہمارے یہاں فکروں کا حلقہ لگتا ہے مسجد میں، الحمدللہ ہر آدمی واقف ہے، مسجد میں ہر مسجد میں فکروں کا حلقہ کسی ایک مسجد نماز کے بعد لگتا ہے، اس میں شرکت کریں گے اور پورے دین کے زندہ ہونے کی فکر کریں گے، اور 24 گھنٹے میں سے وقت نکال کر 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے لگائیں گے۔ ارادہ کرو گے 2.5 گھنٹے لگائیں گے۔ کون کون لگائیں گے 2.5 گھنٹے؟ سب ارادہ کرو، اللہ امانتداری کے ساتھ ہم کو سب کو مسجد میں 2.5 گھنٹے آبادی کے لیے لگانے کی توفیق دے۔ ہفتے میں 2 گز کریں گے، ایک اپنی مسجد کا ایک دوسری مسجد کا، اور ہفتہ طے کر کے مہینے میں 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ۔ سب کرو گے ایسا؟ اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ استغفار بھی کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، دعائیں مانگیں۔ اس محنت کے ساتھ دعاؤں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائی باہر والے اندر آ جاؤ، دعا ہو رہی ہے بھائی، دعا ہو رہی ہے، تشریف لے آؤ بھائی، دعاؤں میں آ جاؤ انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع اللہ کے سامنے مانگے گا تو اللہ ضرور قبول کر لیں گے۔ آ جاؤ انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی دین ایمان کی ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے اے اللہ ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے باطل کے لرغوں میں سے نکال دے اے اللہ باطل کے لرغوں میں سے نکال دے فتنوں میں سے نجات دے دے اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما اے اللہ ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما ہر شر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما محتاجوں کی مدد فرما حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے اے اللہ حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما اے اللہ تیری نافرمانیوں سے پوری حفاظت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں میں سے نجات دے حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما ہر وہ خیر جو تیرے خزانے میں ہے وہ ہمیں عطا فرما دے ہر وہ شر تیرے خزانے میں ہے اس سے ہماری حفاظت فرما ہر وہ خیر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے اور ہر وہ شر جسے آپ نے پناہ چاہیے اس شر سے اے اللہ ہمیں اپنے پناہ میں لے لے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا اور ہماری غلطی گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کرنا اے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد بھائی تھوڑی دیر بیٹھے رہیں انشاءاللہ جماعتوں کے مسافر ہوں گے www.attableek.com The Reviver of